سینکڑوں نقش آج کے اس نے بنائے، تاکہ کل کی صبح اس کے ہاتھ آئے۔ 100 براہیم اس کے شعلوں نے جلائے، تاکہ ایک شمع محمد جگمگائے۔ ہوتی ہے یہ بہر اغراض عمل، عامل و معمول و اسباب و علل۔ اس کی جولان گاہی دشت زماں، موج گر درا ہے یہ آسماں۔ ہے یہی گل کار آفاق و جہات، جاگنے سے اس کے دن سونے سے رات۔ ان اشعار میں عنائے مطلق یا خودی مطلق کے متعلق علامہ اقبال نے ایکسپلین کیا ہے۔ سینکڑوں نقش آج کے اس نے بنائے، اللہ تعالیٰ کے جو قلم یا برش نے سینکڑوں امروزوں کی تصویریں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار سینکڑوں آج وجود میں لائے، اور پھر وہ ختم ہو گئے اور مٹتے چلے گئے، اور یہ صرف اس لیے کہ آنے والا کل وجود میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ابراہیم بنائے، تب کہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہوا۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی جھلک اور اسی کا پرتو ہے۔ ہوتی ہے یہ بہر اغراض عمل، وہ عمل کے مقاصد کی خاطر کبھی عامل بن جاتی ہے اور کبھی معمول۔ عامل و معمول، اسباب و علل، اور وہ کبھی وجوہات اور علمتیں بن جاتی ہے۔ گویا ہستی مطلق کی ماہیت خود ہی ہے۔ یہ کائنات اسی کے اظہار ذات کے لیے ضروری ہے۔ ہر شے میں اسی کی جھلک ہے۔ وہ خودی مطلق اٹھتی ہے، اچھلتی ہے، اڑتی ہے، چمکتی ہے، چھلانگیں لگاتی ہے، دوڑتی ہے، جلتی ہے، روشن کرتی ہے، مار ڈالتی ہے، مر جاتی ہے، اور پھوٹتی اور اگتی ہے۔ اس میں خودی مطلق کی اپنے اظہار کی خاطر مختلف کیفیتوں یا اعمال کی عکاسی ہے۔ اس کی جولان گاہی دشت زماں، یعنی یہ ساری کائنات کا پھیلاؤ اس کی دوڑ کا میدان ہے۔ موج گرے دارا ہے یہ آسماں، اور آسمان اس کے راستوں کی گرد کی ایک لہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کائنات کی تمام تر وسعت اس کی گویا یہ سب کچھ اس ذات خودی مطلق کے مظاہر ہیں۔ ہے یہی گل کار آفاق و جہات، یعنی کائنات نے اس کی گلکاری کے سبب دامن میں پھول سمیٹ رکھے ہیں۔ جاگنے سے اس کے دن، سونے سے رات۔ رات دراصل اس کی نیند کا اور دن اس کی بیداری کا نام ہے، یعنی وہ ذات کائنات کی ہر شے میں مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے۔ 100 ابراہیم یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش نمرود میں ڈالے جانے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ تھے۔ آپ نے بت پرستوں کے بتوں کو توڑا۔ اس زمانے کے بت پرست بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، بہت بڑی آگ بھڑکائی، لیکن وہ آگ حکم خداوندی سے گلزار بن گئی اور آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچی اور زندہ سلامت اس سے باہر نکلے۔ اغراض عمل، عمل کے مقاصد۔ اغراض کہتے ہیں غرض کی جمع یعنی مقصد۔ عامل، عمل کرنے والا۔ معمول، جس پہ عمل کیا گیا ہے۔ اسباب و علل، وجوہات اور علتیں۔ علل، علت کی جمع یعنی سبب، وسیلہ۔ خیزت، اٹھتی ہے۔ انگیزت، اچھلتی ہے۔ پرد، اڑتی ہے۔ تابت، چمکتی ہے۔ رمد، رم کرتی ہے، چھلانگ لگا کے دوڑتی ہے۔ سوزد، جلتی ہے۔ افروز، روشن ہوتی ہے۔ کشت، مارتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ میرت، مرتی ہے، مر جاتی ہے۔ دمت، پھوٹتی ہے، اگتی ہے۔ جولان گاہ، اس کے دوڑنے کا میدان۔
موج ایک لہر، گل کار آفاق و جہات، دامن میں پھول رکھے ہوئے یا گریباں میں پھول لگائے ہوئے۔ آفاق افق کی جمع،